أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آداب معاشرت میں ہمارا آج موضوع ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بدگمان ہونے سے دوسروں کے فیلو کلیگز کے بارے میں، اعزاء اقربا کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں بسا اوقات ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بدگمانیوں سے ہم بچیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کر لی، اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے، ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے، ایک خدا ترس ماحول بنانے کے لیے، ایک ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے جس میں لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی بڑھاوا ملے اور لوگ پرامن رہیں اور ایک دوسرے سے محفوظ رہیں، لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، زندگی کے اچھے طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ میں جملہ معترضہ کے طور پر پھر عرض کر دوں، میں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ شرف النووی نے ریاض الصالحین میں لکھ دیے، اور یہی سبب ہے کہ ریاض الصالحین مشرق بعید کے مسلمان ملکوں میں بچیوں کو یہ کتاب دی جاتی ہے اور بچوں کو سبکن پڑھائی جاتی ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بچوں کو سبکن یہ کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کتاب کی اہمیت آپ کو اس طرح بھی زیادہ محسوس ہوگی کہ مہاتیر محمد نے حکم دیا جب وہ وزیر اعظم تھے ملائیشیا میں کہ جتنے ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو یہ کتاب ایک مرتبہ پڑھائی جائے اور اس کتاب سے لیکچر دیے جائیں تاکہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ نازیبا گفتگو نہ کریں۔ تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے احباب، اپنے ملنے والوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو۔ ایسے ہی فرض نہ کر لو کہ اس نے میرے خلاف یہ کیا ہوگا، یہ بدگمانیاں نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم، کئی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً گناہ ہیں، وہ صرف بدگمانی نہیں ہے، صرف آپ کی سوچ نہیں ہے بلکہ وہ گناہ ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، جاسوسیاں مت کیا کرو، ایک دوسرے کے حالات جاننے کی اپنے طور پر کوشش مت کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ جو تم سارا دن بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، یہ غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ تمہارا بھائی مر جائے اور تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، جس طرح تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، اسی طرح اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور تم اگر اس سے واقعتاً نفرت کرتے ہو تو پھر چغلی نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تواب لانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں تو مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ ایک میں بہت واضح کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کرہت ان تواجہ بہ اخاک فہو غیبۃ، ایک تو کسی کی پشت کے پیچھے اس کے بارے میں بات کرنا ہے، یہ غیبت کی تعریف ہے۔
غیبت کی ایک دوسری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی ایسی بات اگر تم جس کے بارے میں کر رہے ہو وہ تیرے سامنے ہوتا تو تجھے وہ بات کہنی مشکل ہوتی، تو ایسی بات کہنا بھی کسی کے بارے میں غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ لان تان مت کیا کرو۔ کئی لوگوں کی عادت ہے کہ جس سے ملتے ہیں اس کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے سامنے کسی کی غلطی آئی اور میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں۔ تو یہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آپ ہمیشہ اس ٹو میں رہیں کہ آپ نے کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ میں عرض کروں جو ایسے لوگ ہیں جن کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کسی کام میں نقص نکالتے ہیں، کاش کہ ان کو اپنے نقص نظر آتے ہوتے تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسی جہالت کا کام وہی کرتا ہے جو دراصل اپنی بہت ساری باتوں سے چھپنا چاہتا ہے، لوگوں کی توجہ اس جانب سے مبذول کروانا چاہتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد مت کیا کرو۔ اب اس کا ہمارے معاشرے میں تو چلن ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ کے پھر اپنے حاشیہ نشینوں سے داد لیتے ہیں۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، اور ایک اچھا معاشرہ، باہمی احترام پر مبنی معاشرہ، اس میں یہ چلن نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام رکھیں اور اس طرح وہ حظ اٹھانے کی کوشش کریں۔ شکریہ جی، انشاءاللہ انہی موضوعات کو آئندہ لیکچرز میں بھی جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔